ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ لوگ ابھی جمعہ کے آداب جو ہے مکمل کیے تھے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعہ کی نماز کے لیے جو سب سے پہلے آئے اسے کس چیز کی ثواب ملے گا؟ اس کے بعد گائے، اس کے بعد انڈے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الف لام میم سجدہ اور هل اتى علی الانسان حین من الدہر یعنی سورہ دہر پڑھا کرتے تھے، اور جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ یا سورہ منافقون یا سورہ اعلیٰ یا سورہ غاشیہ یہ پڑھا کرتے تھے، اور جمعہ کے دن جو ہے سورہ کہف پڑھنے سے اگلے پچھلے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور درود شریف کی زیادہ سے زیادہ کثرت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ درود فوراً پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھیے جمعہ کی نماز کی فضیلت اور تاکید، وہ تو پیچھے جو آیا ہے وہ جمعہ کے متعلق تھا، جمعہ کے فضائل تھا۔ اب جمعہ کے نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں، جمعہ کی نماز کی فضیلت اور تاکید، یعنی جمعہ کی نماز پڑھنے میں کیا ثواب ملتا ہے، کیا ہوتا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے سے، اور جمعہ کی نماز اگر چھوڑ دے تو کیا ہوگا، اس کے متعلق بیان آ رہا ہے۔ دیکھیے نماز جمعہ فرض عین ہے، نماز جمعہ فرض عین، فرض تو فرض ہے، اور عین لا کر کے یہ تاکید کر دیا کہ نماز فرض عین ہے، یعنی نماز پڑھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کھانا کھا لیجئے، اور دوسرا یہ کہ آپ کھانا ہی کھائیے، تو یہ چیز ہے فرض عین ہے، یعنی لازمی اور ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تو نماز جمعہ جو ہے فرض عین ہے، اور قرآن مجید اور احادیث متواتر اور اجماع امت سے ثابت ہے، یعنی جمعہ کی نماز جو ہے قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، اور حدیث سے بھی، حدیث متواتر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ بیچ میں ایک بھی آدمی غائب نہ ہوئے ہو، اسی کو تواتر بولا جاتا ہے۔ مثلا آپ کو کہا جائے یہاں سے کاؤنٹنگ شروع کریں، تو یہاں سے آپ بولیں گے 1 2 3 4 5، چھٹا اگر کوئی غائب ہے تو 5 کے بعد کیا ہو جائے گا 7، حالانکہ اس کی جگہ رہے گی لیکن پھر بھی مانا جائے گا کہ کاؤنٹنگ میں ہے۔ تو اسی طریقے سے بیچ میں سے کوئی غائب نہ ہوا، مطلب تواتر کے ساتھ اللہ کے رسول سے صحابہ سنے، صحابہ سے تابعین سنے، تابعین سے تابعین سنے، اسی طریقے سے جو چلتا ہوا ہے، یعنی بیچ میں کوئی بھی غائب نہ ہو، یا ایسا کہہ دے کہ انہوں نے ان سے سنا ہے، کہیں سنے تھے، ایسا نہیں، مطلب تواتر کے ساتھ سنتے ہوئے آئے، میں نے آپ کو بتایا، آپ نے ان سے بتایا، ان نے ان سے بتایا، ان نے ان سے بتایا، اس طریقے سے جو حدیث چلتے ہوئے آئے اسے حدیث متواتر کہا جاتا ہے۔ اور اجماع امت یعنی تمام امت مسلمہ کا جو ہے اس پر کیا ہے، اجماع ہے، یعنی سب لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز فرض عین ہے، اور اعظم شعائر اسلام میں ہے، اور جمعہ کی نماز جو ہے سب سے بڑا، یعنی شاعر اسلام میں سے سب سے بڑا کیا ہے، نماز جمعہ بھی ہے۔ منکر اس کا کافر ہے، جو جمعہ کی نماز کا انکار کر دے وہ کیا ہو جائے گا، کافر۔ کفر یکفر سے ہے انکار کرنا، یعنی اگر کسی نے جمعہ کی نماز کا انکار کر دیا کہ جمعہ کی نماز نہیں ہے یا جمعہ کی نماز میں نہیں پڑھتا، تو کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اسے پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا جی۔ اور بے عذر تارک اس کا فاسق ہے، اگر بغیر
ایک تو یہ کہ جمعہ کی نماز کا انکار کیا کسی نے تو وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ بے عذر جو ہے اس نماز کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ فاسق. یعنی نماز کو چھوڑنے والا کو فاسق بولا جاتا ہے اور نماز کے انکار کو کافر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل اور طہارت بقدر امکان کرے، یعنی غسل اور طہارت، غسل کے معنی بھی نہانا، طہارت کے معنی پاکی حاصل کرنا، ممکن کے بقدر کرے، بعد اس کے اپنے بالوں میں تیل لگائے. یعنی اگر آپ پاک ہیں تو اگر غسل نہیں بھی کرتے ہیں تو چلے گا، لیکن اگر آپ پاک نہیں ہیں تو آپ کو غسل کرنا بقدر ضرورت، یعنی غسل اور طہارت بقدر امکان کرے جہاں تک ممکن ہو. اگر غسل کرنے کا کوئی انتظام ہی نہ ہو تو پھر آدمی کیا کرے گا؟ اس لیے ممکن لگا جہاں تک امکان کرے، بعد اس کے اپنے بالوں میں تیل لگائے. جمعہ کے دن کیا کرے؟ تیل بھی لگائے، خوشبو کا استعمال کرے، اور خوشبو کا بھی استعمال کرنا چاہیے. اس کے بعد نماز کے لیے چلے، اور جب مسجد میں آئے کسی آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھے. جب تیار ہو کر کے آپ مسجد میں پہنچیں تو مسجد میں کسی کو اٹھا کر کے آپ وہاں پہ نہ بیٹھیں، کسی کو پیچھے کر دیں، صف کو جو ہے سب کے گردنوں کو پھلانگ کر کے آپ آگے جائیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. پھر جس قدر نوافل اس کی قسمت میں ہوں پڑھے، یعنی اگر ٹائم ہے تو نفل پڑھ لے، سنت پڑھ لے، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. پھر جب امام خطبہ پڑھنے لگے تو سکوت کرے. امام خطبہ پڑھنے لگے تو سکوت کرے، یعنی خاموش ہو جائے، خاموشی بیٹھے. تو گزشتہ جمعہ سے اس وقت تک کے گناہ اس شخص کے معاف ہو جائیں گے. گزشتہ جمعہ یعنی جو گزرا ہے اس جمعہ سے لے کر کے اس جمعہ تک جو ابھی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے اور اب خطبہ شروع ہوا ہے، تو اب پچھلے جو وقت گزرے ہیں اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے دن خوب غسل کرے، یعنی بہترین سے غسل کرے، اور سویرے مسجد میں پیادہ پا جائے، یعنی پیدل، پیادہ کے معنی پیدل اور پا کے معنی پیر سے، پیدل پیادہ پا جائے، سوار ہو کر نہ جائے. یعنی جمعہ کے دن مسجد میں سویرے جو ہے پاؤں پیدل جانا چاہیے، سواری سے نہیں، سوار ہو کر نہ جائے. پھر خطبہ سنے اور اس کے درمیان میں کوئی لغو فعل نہ کرے، یعنی خطبہ کے درمیان کسی طرح کی کوئی چوں چراغ بھی نہیں کرنی چاہیے. دیکھتے ہیں کہ خطبہ جو ہے ہو رہا ہے اور بڑے بڑے لوگ ایک دوسرے کو ڈانٹتے رہتے ہیں. ڈانٹنا بھی نہیں ہے، خاموشی سے بیٹھے رہنا ہے. کوئی بدماشی بھی کر رہا تو اس کو نہیں سمجھانا. آپ کو کوئی اگر کوئی بات بھی بول رہا تو نہیں سننا ہے. خطبہ کے ٹائم بات کرنا حرام ہے، خطبہ کے ٹائم بات کرنا حرام ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے. تو اس کو ہر قدم کے عوض میں 1 سال کامل عبادت کا ثواب ملے گا. جس نے اس طرح سے کیا، یعنی سکوت کے ساتھ خطبہ کو سنا، تو وہ اپنے گھر سے چل کر کے جتنے قدم آئے ہیں تو ہر قدم کے بدلے 1 سال تک کا کوئی انسان عبادت کرے تو جتنا ثواب اس انسان کو ملا اتنا ثواب ان جمعہ پڑھنے آنے والے کو بھی ملے گا. ہر قدم پہ ان کی جتنی قدمیں ہوں گی اتنے سال کے ثواب ملیں گے. 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے روزہ کا بھی، یعنی 1 سال تک کسی نے روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا ان کو ثواب دیں گے ان کو ثواب دیا جائے گا. اور 1 سال کی نمازوں کا بھی، 1 سال کی نمازوں کا، کہ کوئی انسان پورے سال نماز پڑھا، ایک بھی نماز نہیں چھوٹی، تو اللہ نے جتنا ثواب ان کو دیں گے
اتنا ہی ثواب وہ جو جمعہ پڑھنے آئے تھے ان کے ایک ایک قدم پہ دیں گے۔ 3 چیزیں ہوئی، ایک تو یہ کہ کامل عبادت کا ثواب ملے گا، اور دوسرا پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، تیسرا پورے سال نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کسے؟ جو بہترین سے غسل کر کے اپنے گھر سے پاؤں پیدل مسجد جائے صبح سویرے، اور اس کے بعد جب خطبہ کا وقت ہو جائے تو اس وقت خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کے پورے خطبہ کو سنے، تب ان کو یہ سب ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی لغو کام کرے گا تو بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تارکین جمعہ کے حق میں فرمایا، یعنی جمعہ چھوڑنے والا، تارکہ سے ہے، ترکہ یترکو ترکن چھوڑنا، تو اسی سے تارکین ہے۔ تارکین جمعہ کے حق میں فرمایا کہ میرا مصمم ارادہ ہوا کہ کسی کو اپنی جگہ امام کر دوں۔ کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارادہ ہوا؟ کہ اپنی جگہ کسی کو امام بنا دوں اور خود ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، امامت کرتے تھے، ہمارے نبی کا کیا کہنا؟ ہمارے نبی جب موجود ہو تو کوئی کسی کی ہمت نہیں، کوئی صحابہ نہیں پڑھتے، ہلتے نہیں تھے۔ جس طرح سے ایک بت اپنی جگہ سے نہ ہلتے نہ ڈولتے، کچھ نہیں، اللہ کے رسول کا انتظار میں کرتے چاہے جتنی بھی دیر ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول جو ہے، اللہ کے رسول نے کیا ارادہ کیا کہ اپنی جگہ پر، یعنی اپنی امامت کی جگہ پر کسی اور کو امام بنا دوں، اور نماز چھوڑ کر کے میں جاؤں ان کے گھر جس نے نماز پڑھنے نہیں آیا جمعہ کی، اس کے گھر کو کیا کر دوں؟ جلا دوں، جو نماز جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ اسی مضمون کی حدیث ترک جماعت کے حق میں بھی وارد ہوئی ہے۔ اسی مضمون کی حدیث ترک جماعت، یعنی جماعت چھوڑنے والے کا بھی حق میں یہی حدیث وارد ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اگر کسی بھی وقت کے فرض نماز کو اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارادہ کرتے ہیں کہ میں اپنی جگہ پر کسی کو امام بنا دوں اور میں جا کر کے اس کے گھروں کو جلا دوں جو نماز پڑھنے نہ آئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بے ضرورت جمعہ کی نماز ترک کر دیتا ہے، یعنی چھوڑ دیتا ہے، کس کی؟ جمعہ کی نماز، وہ منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ عرض نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا، جو کہ حقیقی معنی منافق کے ہیں، بلکہ منافق کی سی خصلت ہے جو گناہ ہے، یعنی منافق وہ ہے جو گنہگار کہلاتا ہے، وہ کافر نہیں ہوگا، یعنی جمعہ چھوڑنے والا کافر نہیں ہوگا، جمعہ کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، جمعہ چھوڑنے والا کافر نہیں ہوگا بلکہ منافق ہوگا۔ منافق لکھ دیا جاتا ہے ایسی کتاب میں جو تغیر و تبدل سے بالکل محفوظ ہے، یعنی اس کے نفاذ کا حکم ہمیشہ رہے گا، نفاق کا حکم ہمیشہ رہے گا، یعنی فاسق ہمیشہ رہ جائے گا۔ ہاں اگر توبہ کرے یا ارحم الراحمین محض اپنی عنایت سے معاف فرمائے تو دوسری بات ہے، یعنی اگر کوئی جمعہ کی نماز کو چھوڑتا ہے تو اگر کسی نے انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو گیا، اور اگر کوئی چھوڑتا ہے تو وہ فاسق ہو گیا، اور وہ فاسق ہی رہے گا، اور وہ فاسق ہی کا حکم جو ہے اس کے اوپر ہمیشہ لگا رہے گا۔ ہاں اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی عنایت سے معاف کر دیا تو وہ الگ بات ہے۔ جی